बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात का तकरीबन आखिरी पहर चल रहा था। ऐसे में लोग जो नींद के मज़े ले रहे थे, इन्हीं सब में से एक आदमी जिसने ताजर का लिबास जेबतन किया हुआ था, नाक की सीढ़ी में अकेला चलता जा रहा था। इसे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी, बस वो अपने काम में मगन सारी जगह का जायज़ा ले रहा था। गौर से देखा जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि सल्तनत के बादशाह सुल्तान थे। वो अपनी रिया का हाल जानने के लिए हमेशा ही इस पहल का मुंतखब करते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर गलत काम होना होता तो वो अंधेरे में ही होगा। दिन के उजाले में तो वो सारे लोग खुद को पारसा जाहिर करते हैं, लेकिन इनकी असलियत हमेशा रात के अंधेरे में ही मालूम होती है। इसलिए वो हमेशा अपना आराम को नज़रअंदाज करके रात को निकल जाते थे। सुल्तान बहुत अलग किस्म के बादशाह थे। इन्हें किसी चीज़ से भी लगाव नहीं था। पैसा दौलत इनके पास बेशुमार था, लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी रिया की कदर करते थे, इनको अहमियत देते थे। इसलिए तो लोग इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो भी सामने वाले को इज़्ज़त देने के कायल थे। कभी भी आम इंसान को कमतर तसव्वुर नहीं करते थे, बल्कि इससे बिल्कुल इसके अंदाज में ही बात करते थे। वो सीधा सीधा चलते जा रहे थे। वो भी एक कब्रिस्तान की तरफ आ चुके थे। अक्सर औक़ात सुल्तान कब्रिस्तान के पास नहीं जाते थे, और वहाँ जाने से पहले ही रुख मोड़कर वापस महल चले जाते थे। लेकिन आज इनके दिल में अचानक सी ख्वाहिश जागी थी कि वो कब्रिस्तान का गश्त ज़रूर करेंगे, ताकि अंदर के हालात मालूम हो सके और गुरगुन का भी पता चल सके कि वो कब्रों पर पानी वक्त से डाल रहा है या नहीं। सुल्तान का दिन था कि वो कब्रों पर जाकर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इनको सलाम वगैरह करेंगे। लेकिन रात का आखिरी पहर चल रहा था। ऐसे में सुल्तान अकेले जाने में एक पल को घबराहट सी हुई थी, लेकिन सारी चीज़ों को पद से पोछ डालकर वो अपने दिल की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए कब्रिस्तान में दाखिल हो गए थे। दाखिल होते ही इन्होंने बुलंद आवाज़ में कब्रों को सलाम किया और सीधा सीधा चलते जा रहे थे। ये कब्रिस्तान काफ़ी वसी था। इस कब्रिस्तान में बहुत पुरानी पुरानी कब्रें भी मौजूद थी, जिस बात की निशानदेही थी कि सुल्तान की ज़िंदगी में आने से पहले ही यहाँ पर बहुत सी कब्रें बनाई गई थी। सुल्तान अभी थोड़ा मज़ीद आगे जाते कि इन्हें एक आदमी की कब्र पास बैठा हुआ नज़र आया। इसकी पूछ सुल्तान की तरफ थी, जबकि रुख कब्र की तरफ था। सुल्तान इस आदमी को गौर से देखने लगे। ये वक्त ऐसा तो ना था कि कोई आम इंसान कब्रिस्तान में बैठा हो। एक पल को सुल्तान के दिल में डर जगा, कहीं ये कुछ और मामला तो नहीं, लेकिन वो खामोशी से अपनी जगह पर खड़े रहे। एक दो कब्रों पर इन्होंने दुरूद फातिहा पढ़ी और इसके बाद वहाँ से जाने के लिए मुड़ गए। कब्रिस्तान के दरवाजे पर आकर इन्होंने एक बार फिर मुड़कर इस कब्र को देखा तो अभी तक वो आदमी सुल्तान की तरफ पुश्त करके बैठा था। सुल्तान के दिल में ख्वाहिश जागी कि वो इस आदमी का चेहरा देखें। आखिर वो कौन था जो इस वक्त कब्रिस्तान में बैठा हुआ था। यकदम ही सुल्तान के दिमाग में एक बात आई। यकीनन इस आदमी का कोई अजीज़ है जो इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चला गया है और उसके दुख में यहाँ पर बैठा रो रहा है। उन्होंने बेसाख्ता अपना सर आसमान की तरफ किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि जो भी शख्स इस कब्र में मौजूद है, इसकी मग़फ़िरत फरमाओ और इसके जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाओ और इसकी कब्र को अजाब से निजात दिलाओ। इस कब्र में जन्नत की खिड़की खोलकर जन्नत का बिछोना बिछो दो। सुल्तान काफ़ी देर तक इस आदमी के हक़ में दुआ करते रहे और उसके बाद एक नज़र इस आदमी को देखकर वहाँ से पलट गए। थोड़ी देर गलियों का गश्त किया और इसके बाद अपने महल आकर सीधा अपने हुजरे में चले गए, क्योंकि वो जानते थे थोड़ी देर बाद ही अज़ान फ़जर हो जाएगी। वो फजर की नमाज के बाद ही सोया करते हैं। इनके सोचने के ठीक मुताबिक थोड़ी देर बाद ही अज़ान फ़जर हो चुकी थी। उन्होंने हुजरे में सलब बिछाया और वहाँ पर ही थोड़ी देर आराम करना था। जैसे ही बिस्तर पर नींद राज हुए, इनकी आंखों के सामने वो बंदा आने लगा। उन्होंने एक दो बार इसका ख्याल भी चुटकाया, लेकिन वो मुसलसल इस आदमी की पुश्त को ही याद किया जा रहे थे। आखिर वो कौन शख्स था जो इस वक्त कब्रिस्तान में बैठा हुआ था। उनको ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो यही सोचते सोचते कि वो नीम वादियों में गुम हो गए। इन्हें इस बात का इल्म ही ना हुआ। सुबह सूरज तलू हुआ आफ्ताब होते ही सुल्तान सीधा गुस्ल खाने में गए थे। वहाँ इन्होंने गुस्ल किया, उसके बाद अपनी पोशाक ज़ेबतन की, नाश्ता तनावुल किया, सीधा दरबार चले गए। सुल्तान को आता देखकर तमाम दरबारी इनकी अदब में खड़े हो चुके थे, जबकि सुल्तान एक शान से चलते हुए अपनी नशिस्त के पास आकर तमाम लोगों पर एक तराना निगाह डालकर सलाम कर चुके थे। उनके सलाम का जवाब काफ़ी पुरजोश तरीके से दिया गया था। सुल्तान के चेहरे पर एक धीमी मुस्कुराहट थी। वो अपने नशिस्त पर विराजमान हो चुके थे। थोड़ी देर बाद दरबारियों के साथ बातचीत की और उसके बाद दरबार का आगाज़ कर दिया गया।
सुल्तान के दिमाग पर वो आदमी अभी तक छाया हुआ था। वो जाग कर भी इस आदमी को बुला नहीं पा रहे थे। वो खुद हैरान थे कि वो इतना इस आदमी के बारे में क्यों सोच रहे हैं। वो एक पल को इनके दिल में ये ख्याल भी आया और यकीनन कोई तो बात है जो भी वो आदमी इनको मुसलसल याद आ रहा था। इन्होंने सोच लिया था कि वो आज रात भी गश्त पर जाएंगे और कब्रिस्तान का चक्कर लगाएंगे। अगर वो आदमी कब्र के पास आज भी इन्हें बैठा हुआ महसूस हुआ तो वो इसके पास जाकर इसकी परेशानी इससे तलब करेंगे और मालूम करेंगे कि इस कब्र में कौन दफन है। ये बात सोचकर इन्हें थोड़ी राहत हुई थी। दरबार का आगाज होते ही रिया महल में दाखिल होना शुरू हो गई थी। एक एक आदमी सुल्तान की नशिस्त के सामने खड़े होकर अपना मसला सुल्तान के गोश्त गुजार कर रहा था, जिसका हल सुल्तान मुस्कुराकर दे रहे थे। वो कभी भी अपनी रिया के मसाइल से उकताते नहीं थे। बहुत से मसाइल इनकी समझ से बाहर होते थे कि ऐसे छोटे छोटे मसले लेकर लोग सुल्तान के पास क्यों आ रहे थे। वो अपना मसला खुद क्यों नहीं सुलझाते। लेकिन सुल्तान ने कभी भी अपने माथे पर बलि नहीं डाले थे। वो बादशाह थे, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी रिया का बहुत ज़्यादा ख्याल अपनी औलाद और बहन भाइयों की तरह ही रखते थे। अभी इन्होंने एक बुरी खतून का मसला हल किया था। एक आदमी रोते हुए बिलखते हुए दरबार में दाखिल हुआ और इसकी चीखें बहुत बुलंद थी। वो एक ही बात की गिरदान कर रहा था, सुल्तान मुज़्ज़म, मुझ पर क़यामत टूट पड़ी है। मेरा मसला पहले सुनने में मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बेटी ला दे, मैं नहीं माफ़ कर सकता किसी को भी। सुल्तान मुज़्ज़म, इस आदमी की आवाज़ में जो दर्द था वह हम जो तमाम दरबारियों को ही रुला चुका था। तमाम दरबारी अपनी जगह से खड़े हुए और इस आदमी के साथ पूछा कि तुम्हें क्या मसला पेश आया है, इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो। वो अपनी नशिस्त से खड़े हुए और इस आदमी के बिल्कुल पास जाकर ज़मीन पर बैठ गए। उस आदमी के सर पर धीरे धीरे हाथ फेर कर इसको संभालने की कोशिश करने लगे। अब वो शख्स, बस करो, इतना मत रो, अल्लाह को रोने वाले लोग पसंद नहीं हैं। और तुम रोना है तो अपने पाक परवरदिगार के आगे रो, किसी भी इंसान के आगे तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारा मसला हल करेंगे, लेकिन अगर तुम इस तरीके से रोते रहोगे तो हमें भी तकलीफ़ होगी और हम भी बीमार हो जाएंगे। वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि तुम मुझे अपना मसला बताओ, ताकि हम फौरी ही तुम्हारे मुजरिम को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दें, या फिर अगर इसका गुनाह बड़ा हो तो हम इसे फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दें। हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है तुम्हारे रोने से। देखो, हमारे तमाम दरबारी अपनी जगहों से खड़े हो चुके हैं, सब परेशान हो रहे हैं। एक बूढ़े शख्स, उठ जाओ। सुल्तान के तीन नरम रवैये और इनके लहजे से वो आदमी बेसाख्ता सजदे से उठा था। उसकी रंगत लाल सुर्ख हो रही थी, जबकि आंखें भी लाल गारों की तरह थी। आंसू से पूरा चेहरा भीगा हुआ था। वो काबिल रहम हालत में था। सुल्तान ने इस आदमी के चेहरे के आंसू को अपनी हथेली से साफ किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर इसे दिलासा देते हुए कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे तुम्हारी बेटी को लाने की, इसलिए तुम अपने मसला हमें बताओ। सुल्तान के साथ साथ तमाम दरबारियों को भी हैरान कर गया था। लोग सुल्तान से बहुत अदब से पेश आते थे, भले इनके सामने एक इतना कैसा भी मसला बोल देते थे। इनसे बात करते हुए घबराते नहीं थे, लेकिन कभी भी किसी ने सुल्तान के सीने से लगने की जरूरत नहीं की थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका हाथ अकीदत से चूम लेते थे, लेकिन कोई भी इनकी इजाज़त के बगैर इनके सीने से नहीं लगता था। सुल्तान को ये बुरा नहीं लगता था, लेकिन वो हैरान ज़रूर हुए थे। यकीनन इस आदमी के साथ बहुत बड़ा मसला पेश आ गया था। जब भी वो अपने हाथ खो चुका है, सुल्तान इसको धीरे से अलहदा करते हुए इससे पहले ही वो आदमी ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सुल्तान समेत तमाम दरबारी परेशान हो गए, जबकि सुल्तान ने फ़ौरन सिपाहियों की मदद से इस आदमी को तबीब खाने तक पहुंचाया और उसका इलाज हो सके और ये वापस सेहत याब हो जाए। सुल्तान का हुक्म फौरी तौर पर बजा लाया गया और दो सिपाही इस आदमी को तबीब खाने में ले गए थे, जबकि सुल्तान परेशान से अपनी नशीस पर राजमान हो गए थे। इनके माथे पर नए नए पसीने चमक रहे थे। इनको खुद की हालत में भी इस आदमी को देखकर काफ़ी गैर हो रही थी। इन्होंने ऐसे हालात पर भी कभी भी समझौता नहीं किया था। बहुत सी रियाएं इनके दरबार में आकर इनके सामने बहुत रोती थी, सुल्तान के कदमों में गिर जाती थी, लेकिन कभी भी किसी भी शख्स की हालत में इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। सुल्तान काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे थे। वो किसी भी तरह से फ़ौरन इस मसले को हल करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो बहुत ही दरियादिल इंसान थे, कभी भी सामने वाले को तकलीफ़ में देखकर इससे बातें नहीं बनाते थे, बल्कि इसकी तकलीफ़ को खुद पर महसूस करते थे, इसे दिलासा देते थे। सुल्तान ने रिया को अंदर से इनकार कर दिया कि वो
بھی صرف اور صرف اس آدمی کا مسئلہ سننا چاہتے ہیں۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا ہوا تھا۔ اس وقت سلطان کا دماغ اس قبر والے آدمی سے بالکل ہٹ چکا تھا اور وہ اس بڑے شخص کے بارے میں مسلسل سوچے جا رہے تھے۔ انہیں اپنی جگہ پر بیٹھنا محال لگ رہا تھا۔ وہ بھی بے ساتھ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور سیدھا اندر طبیب خانے میں چلے گئے۔ جس ساتھ ان کا وزیر بھی موجود تھا۔ طبیب نے جب سلطان کو اندر آتے دیکھا تو ادب کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ اس آدمی کی حالت کو ان کو بتانے لگا کہ یہ بہت ہی ذہنی اذیت سے دو چار ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی بڑا ہی مسئلہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ مروت اگر اس کا علاج نہ ہوا تو اس کے دماغ کو ایک پل کو بہت افسوس ہوا اور اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگے، آپ کے پاس آج کا پورا دن ہے حکیم صاحب، آپ اس کا علاج کریں اور جو بھی مسئلہ اس آدمی کے ساتھ ہے اس کو ٹھیک کریں۔ ہم رات میں آ کر اس آدمی کی حالت سے آپ سے دریافت کریں گے۔ طبیب ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان وہاں سے لمبے لمبے ڈھک کر باہر نکلتے چلے گئے۔ واپس اپنے دربار میں آ گئے تھے اور ایک بار پھر دربار کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن سوچوں کا مرکز بڑا شخص ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد دربار کا اختتام ہو گیا تھا۔ سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہو کر سیدھا اپنے حجرے میں گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے زور کی نماز ادا کی، اس آدمی کو صحت بخش اس کی دعا بھی کی، اس کی جو بھی مسائل اس کو حل کر دے اور جس بھی عذر سے یہ دو چار ہے اس کو سکون بخش دے۔ یا رب العزت، یا رحمان الرحیم، یا مالک، میری رعایا میں جتنے بھی شخص بیمار ہیں انہیں صحت بخش دے، جس میں سب کی حفاظت کر۔ اللہ پاک تو بہت عالی درجے کا مالک ہے، تیری شان جلا جلال ہے، تو سب سے اول ہے، تیرے بعد نہ کوئی ہے نہ کوئی آئے گا۔ میرے اللہ مجھے اتنی رحمت اور طاقت بخش دے کہ میں لوگوں کے مسائل آرام سے حل کرتا جاؤں، کبھی خود کو برتر محسوس نہ کروں، کبھی غرور نہ آئے۔ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے ہی محض گفتگو کرتے رہے۔ جن کا سب سے پسندیدہ عمل تھا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے فقیروں کی طرح ہی مانگتے رہتے تھے۔ اللہ کے سامنے بالکل ایک ایسے فقیر بن جاتے تھے جس کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا بھی موجود نہ ہوتا تھا۔ وہ بہت ہی دل دعائیں مانگتے تھے۔ بعض اوقات رات بھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رعا کے لیے دعائیں ہی مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بخشتا بھی تھا۔ کہتے ہیں اس بات کو سلطان ہی اپنی عادت میں شامل کر لیا تھا۔ عصر کی نماز بھی انہوں نے اپنے حجرے میں ادا کی تھی اور اس کے بعد وہ محل میں آ کر ٹہلنے لگے۔ یہ بھی ان کے ایک روزمرہ کا کام تھا۔ اس دن عصر کی نماز ادا کی اور عشاء کی نماز کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے دماغ پر ایک بار پھر وہ قبر والا آدمی چھایا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے بیمار کی حالت پوچھنے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ گشت پر جانا سے پہلے طبیب خانے گئے۔ وہاں جا کر سلطان کو معلوم ہوا کہ وہ آدمی سے صحت یاب ہوتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کل دربار میں آ کر سلطان سے ملاقات کرے گا، ان کو اپنا مسئلہ بتائے گا۔ سلطان کافی دلچسپی لے رہے تھے، انہیں بس کل کا انتظار تھا۔ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں آ کر اپنا لباس تبدیل کر چکے تھے۔ آج ان کے ساتھ ان کا وزیر بھی موجود تھا، جبکہ سلطان سیدھا اس قبرستان میں آئے تھے۔ وہاں آج بھی وہ آدمی موجود تھا جو قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان قبروں کو سلام کر کے سیدھا اس آدمی کے قریب جا رہے تھے، لیکن اچانک ان کے وزیر نے انہیں روک دیا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم یہ وقت مناسب نہیں ہے، اور نہ جانے وہ کون ہے، نہ جانے وہ انسان بھی ہے یا نہیں، ہمیں اس وقت اس آدمی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، وہ بھی بہت ہی غمگین حالت میں ہے، ابھی ہم اس کے پاس جا کر اس کا مسئلہ پوچھیں گے، اس کو مزید اداس کر دیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں نہ پڑیں۔ سلطان کو اپنے وزیر کی بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن اندر موجود تجسس انہیں روکنے سے بھی روک نہیں پا رہا تھا، لیکن اپنے وزیر کی بات کو وہ ہمیشہ ہی اہمیت دیتے تھے، اس لیے وہ ایک بار پھر الٹے قدموں وہاں سے لوٹ کر سیدھا محل آ گئے تھے۔ لیکن محل آ کر وہ کافی پچھتائے تھے۔ ان کے دل میں یہی ملال بار بار ہو رہا تھا، کاش وہ ایک بار اس آدمی کے پاس جاتے اور اس کا چہرہ دیکھ کر ایسے ہی مسئلہ دریافت کرتے، اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ رات بھر قبر کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا اور ایک بار پھر پوری شان سے دربار لگا ہوا تھا۔ آج وہ آدمی کافی خاموش سے سلطان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، لیکن سلطان اس کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جو کل آدمی رو رو کر اپنا برا حال کر چکا تھا، اپنے حواس کھو چکا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا، آج وہ آدمی کافی جو سکون حالت میں سلطان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں پہلے سے سلام کیا اور اس کے بعد اس کا مسئلہ دریافت کیا۔ اس آدمی نے دھیمی آواز میں سلطان کے سامنے کا جواب دیا اور سلطان کے پوچھنے کے بعد اپنا مسئلہ سلطان کو بتانے لگا۔
اس آدمی کا کہنا تھا کہ کچھ دن پہلے اس کی بیٹی کی موت ایک حادثاتی طور پر ہو گئی تھی۔ اس کی گھر کی چھت اس کی بیٹی پر گر گئی اور وہ کام کے سلسلے میں باہر تھا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی بیٹی ملبے میں دبی ہوئی تھی۔ اس کو بہت ہی مشکل سے باہر نکالا گیا، لیکن وہ موقع واردات پر ہی انتقال کر چکی تھی۔ میرے پاس میری بیٹی کے سوال کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ میں بہت رویا، میں اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑایا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ نہ میرے پاس میری بیٹی کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی میرے پاس میری دل جوئی کرنے کے لیے میری بیوی تھی، نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا رشتہ دار تھا جس کے پاس جا کر میں اپنا دکھ درد بتا سکتا۔ میری زندگی بہت ہی تنازع ہو گئی۔ میں نے روتے دھوتے اپنی بیٹی کو قبر میں دفن کر دیا، لیکن سلطان معظم میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ 2 دن بعد جب میں قبرستان گیا تو گورکن نے بتایا کہ ایک ڈاکو نے تمہاری بیٹی کو قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی کی ہے۔ جب ہم اسے روکنے لگے تو میں مار کر وہاں سے بھگا چکا تھا۔ سلطان کے دماغ کی نسیں ایک دم ہی پھولی تھی۔ ان کا غصہ یہ بات سنتے ہی 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ ابھی جب وہ دکھ سے اس آدمی کا مسئلہ سن رہے تھے، اب ان کے چہرے پر ایک خنگی آ گئی تھی۔ سلطان غصے کی عالم میں بولنے، کون ہے وہ بدبخت ڈاکو جس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے؟ قبر سے کسی مردے کو نکال کر بے حرمتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا میرے پاس تو بہت ہی سخت ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ سلطان کی آواز میں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ وہ آدمی آنسو بھری آنکھوں سے سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، یہ آپ کی ریا میں موجود ایک ڈاکو ہے۔ بہت لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی اس کے خلاف آپ کے پاس آ کر شکایت نہیں کر پاتا۔ میں بھی کبھی نہیں آتا، لیکن اس بار وہ واسطہ میری بیٹی سے پڑا ہے۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کر دیا ہے، جبکہ وہ تو زندہ بھی نہیں ہے۔ اس آدمی کی آواز بھیگ چکی تھی، جبکہ سلطان اس کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے اس آدمی کو دلاسا دیا کہ تم بے فکر ہو، ہم اس ڈاکو کو اچھے سے اچھے خبر لیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اس کی اتنی ہمت اور اتنے ڈاکو کا پتہ معلوم کر دیا جائے تاکہ وہ اس ڈاکو کو گرفتار کر لیں۔ ان کے جاسوسوں نے فوراً ہی کام کرنا شروع کر دیا اور 2 گھنٹے بعد ہی سلطان کو اس ڈاکو کا پتہ معلوم ہو چکا تھا، جبکہ سلطان نے فوراً ہی سپاہیوں کو بھیج کر اس آدمی کو گرفتار کروا لیا تھا۔ وہ بہت جھٹپٹایا، آنے سے لاکھ انکار کیا، لیکن سلطان کے سپاہی جب سلطان کا حکم مل جاتا ہے تو پھر وہ لوگ کنگرے بہری ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے اس ڈاکو کو دربار میں لا کر سلطان کے قدموں میں ڈھیر کر چکے تھے، جبکہ سلطان اس ڈاکو کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی چنگاڑتے ہوئے کہنے لگے، اے بدبخت انسان، تم نے یہ بات کیوں بول گئے کہ تم ایک اشرف المخلوقات ہو، تم ایک انسان ہو؟ کیا تم یہ سب زیر دیتا ہے کہ تم ایک قبر سے مردے کو نکال کر اس کے ساتھ بے حرمتی کرو؟ تم ہوتے کون ہو یہ سب کرنے والے؟ ان کی آواز بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ قدم اس ڈاکو کو دیکھ کر اپنے سے باہر ہو رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس سے پہلے اس آدمی کا سر قلم کر دیتے۔ سلطان ان باتوں میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے۔ اگر ان کا وزیر اس پہل وہاں موجود نہیں ہوتا تو سلطان معظم اپنے غصے کو قابو میں کرے، آپ کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس آدمی نے یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں۔ ہم ایسے کیسے اس آدمی کی بات پر یقین کر کے اس کو دوسرے کو ڈاکو کو سزا دے سکتے ہیں؟ پہلے آپ معاملے کی تحقیقات تو کر لیں۔ وزیر کی بات سن کر سلطان ایک پل کو تھم سے گئے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اپنے وزیر کی دیکھا، اصل کو ہلکی جوش دی کہ وہ بس اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھ گئے، لیکن وہ گھورنا نہیں بھولے، جبکہ وہ آدمی فوراً ہی سنبھل کر کھڑا ہوا تھا اور سلطان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، ہم آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں کیوں گرفتار کیا ہے؟ ہم نے بہت پہلے ہی چوری کرنا چھوڑ دی تھی، اس کے باوجود آپ نے مجھے گرفتار کر دیا ہے۔ سب خیریت تو ہے؟ آپ کے اس مدعے کی بات کیا ہے؟ ہم بالکل بھی آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ جبکہ سلطان نے سارا مسئلہ سر کے علم میں اس ڈاکو کے گوشت گزار کر دیا تھا، جبکہ وہ ڈاکو سلطان کو حیران بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ نور جہاں کی بات کر رہے ہو نا؟ آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کے مرنے کے بعد اس قبر سے نکال کر اس سے بے حرمتی کی ہے؟ اس ڈاکو کی آواز میں حیرانگی تھی، جبکہ وہاں موجود اس کا باپ یکدم ہی دھاڑتا تھا۔ ہاں، تم نے میری بیٹی کے ساتھ غلط کاری کی ہے، وہ بھی اس کے مرنے کے بعد۔ جبکہ سلطان نے اس لڑکی کے باپ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، وہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس ڈاکو کا حیران بھرا لہجہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ وہ ایک دم سے حیران ظاہر کر رہا تھا اور سلطان پہلی نظر میں ہی معاملہ باندھ چکے تھے۔ یقیناً بات کچھ اور ہی ہے۔ وہ ڈاکو سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں نور جہاں کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ میں نے کبھی اس کی زندگی میں ایسا کام کیا۔ اس کے ساتھ تو گیا تھا
نہ ہی مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہوں۔ سلطان اچھے سے اس ڈاکو کی طرف دیکھا اور سوالی انداز میں بولے، تو کیا تم نور جہاں جب زندہ تھی اس کو جانتے تھے؟ اس ڈاکو نے سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگا، جی سلطان معظم، نور جہاں بہت اچھے سے میں جانتا تھا، کیونکہ وہ لڑکی میرے دل کی ملکہ تھی۔ اس کی وجہ سے میں نے چوری ڈکیتی چھوڑ دی تھی، لیکن میرا نام خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں میں آج بھی میرے نام کی دہشت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے باپ سے میں نے اس کا رشتہ بھی مانگا، لیکن میرے ڈاکو ہونے کی وجہ سے اس کے باپ نے انکار کر دیا۔ میں پھر بھی نور جہاں کو بھول نہیں پاتا تھا۔ میں نے نور جہاں سے بات کی کہ ہم دونوں چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اپنے باپ کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں کروں گی۔ میرے لیے میرے باپ سب سے اول ہیں۔ میں اپنی محبت کے آگے مجبور تھی، اس لیے خاموش ہو گیا۔ اگر میں چاہتا تو اسے نور جہاں کے ساتھ زبردستی کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیتا، لیکن میں اپنی محبت کو حلال رکھنا تھا، حرام نہیں، اس لیے میں نے اس کا کام کو بالکل بھی ترجیح نہیں دی۔ وقت کا کام تھا گزر جانا، اور وہ گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ روز بعد مجھے اطلاع ملی کہ نور جہاں کا انتقال ہو چکا ہے۔ چھت گرنے کی وجہ سے میں بیٹھا روتا رہتا، میری راتیں قبرستان میں گزر جاتی۔ سلطان کی آنکھوں کے سامنے چم سے اس آدمی کو پشت نظر آئی تھی۔ وہ فوراً ہی سامنے کھڑے ہوئے اور اس ڈاکو کو پہچان چکے تھے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا کہ وہ رات بھر قبرستان میں ہوتا ہے۔ اس کے جسامت اس کی بات کی گواہی تھی کہ وہ یہ آدمی وہی تھا۔ سلطان اس لڑکی کے باپ کی طرف دیکھا اور یقین بڑے لہجے میں کہنے لگے کہ ڈاکو سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات میں سچائی ہے۔ تو مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہیں جس گورکھوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جس ڈاکو نے تمہاری بیٹی کے ساتھ غلط کاری کی ہے، تمہاری بیٹی کی قبر سے نکال کر اس کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، وہ کیا ابھی تک قبرستان میں کام کر رہا ہے یا نہیں؟ سلطان کی بات سن کر اس آدمی نے سر اس بات میں ہلایا اور یقین بڑے لہجے میں کہنے لگے، سلطان معظم، وہ گورکھن ابھی بھی قبرستان میں ہے۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گورکھن کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ سلطان کا حکم فوری طور پر بجا لایا گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد یہ گورکھن سلطان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ اس گورکھن کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھی، وہ کافی گھبرایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ سلطان نے اس گورکھن کی جانب دیکھا اور اس کو دیکھتے ہوئے یقین بڑے لہجے میں کہنے لگے، یہ تمہیں پیسہ دے رہی ہے؟ وہ آدمی ایک دم میں کام سا گیا اور سر انکار میں ہلاتے ہوئے جذبہ بازی میں کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں ایسا کام ہی نہیں کر سکتا۔ یہ جھوٹا الزام اس آدمی نے لگایا ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر گورکھن گھبرا چکا تھا اور جب کوئی جواب نہیں دے پایا تو دربار سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ آدمی گڑگڑاتے ہوئے سلطان سے معافی مانگنے لگا۔ جیسے اس قبر میں واپس ڈالتا اس لڑکی کا باپ وہاں پر آ گیا، اس لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے قبر کے پاس اس ڈاکو کو دیکھا تھا، میں نے اس پر یہ الزام لگا دیا۔ سلطان نے اسی وقت اس گورکھن کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا، جبکہ دربار میں اس لڑکی کے باپ نے اس ڈاکو سے معافی مانگی تھی۔ جبکہ سلطان نے اس ڈاکو کو بہت سمجھایا کہ رات کے برس اس طریقے سے قبرستان میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب تم اس بات کا احتیاط کرنا، دن میں جاؤ، رات میں پرہیز کیا کرو۔ جبکہ اس ڈاکو نے سلطان کی بات سن کر سر جھکا دیا تھا، یعنی یہ چیز اس کے بس میں نہیں تھی۔ اس واقعے میں اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اندر دن کسی بھی بات کو سن کر اس پر یقین کر لینا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اور دوسروں کی باتوں کو سن کر یقین کر لیتا ہے، وہ شخص ہمیشہ ہی غلطی میں رہتا ہے۔ بادشاہ کہانی ٹی وی کی طرف سے آپ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔